شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ درویشوں کی صحبت میں بھی جانا چاہیے۔ درویش ہم عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رہتے ہیں اور تنہائی میں اپنے ذکر میں گم رہتے ہیں، اور ان کا ذکر، ان کی میڈیٹیشن ان کے دماغ کو وسیع کرتی ہے اور دل کو بڑھا دیتی ہے اور صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی نور و ظہور ہستیوں کو ہمیں ملتے رہنا چاہیے۔ ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے بالکل ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے، کشتی میں یعنی وہ ریسلنگ میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے سوال کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا کہ میں جنید پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، ریسلنگ چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرا چیلنج قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ ضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا گیا۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی ریسلنگ کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا شوق بڑھتا گیا۔ ان کا شوق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا، اور اس پر ایک انجانی سی ایک ہیبت طاری تھی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا۔ جنید پہلوان ان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔
اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا ہجوم موجود تھا۔ بادشاہ وقت اراکین سلطنت کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بڑا جمان ہو چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص کی منتظر تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، تاہم لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بے لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں، لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو، اس ریسلنگ کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، ریسلنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، جو اجنبی نے آہستہ سے جنید کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ جنید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بہرحال کشتی کا آغاز ہو گیا۔ اجنبی شخص اور جنید پہلوان نے آپس میں پنجہ آزمائی شروع کر دی۔ ریسلنگ، کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ بوڑھے میں لگتا تھا کہ جوانی لوٹ آئی ہے۔ پینترے بدلے جا رہے تھے، داؤ پیچ کے مظاہرے جاری تھے، ہجوم کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور وہ بوڑھا شخص سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور لوگوں نے ضعیف فاتح کو بلند کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس بوڑھے شخص کو